الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دنوں کے طبیب سرکار دو جہاں غم گسار زماں شفیع مجرمہ حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انسانی معاشرے میں کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہتا، بلکہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں وابستہ کر دی ہیں، لوگوں کی لوگوں کے ساتھ ضرورتیں ہیں، اور انسان اپنی ضرورتیں پورا کرنے میں دوسروں کا محتاج ہے۔ کھانا کھانے میں، لباس پہننے میں، جوتا پہننے میں، سفر کرنے میں، کوئی بھی چیز دوسروں کے تعاون کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو انسان کا سوسائٹی میں، معاشرے میں دوسروں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اور تعلق ہوگا، اسی پر ہی اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ آج میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس میں اللہ پاک نے قرض کے احکام بیان فرمائے۔ چونکہ انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، ادھار کرنا پڑتا ہے، تو اس کے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ صرف ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں قرض کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے۔ سابقہ ادیان میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے، اور کسی اور مذہب میں ادھار کے بارے میں وحی الہی کی تعلیمات موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہیں ہے۔ مسلمان اتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے قرض لینا ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن میں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ تو قرض لینا پڑتا ہے، اور مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک فرمایا المؤمن کالمؤمن کالبنیان۔ مومن مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے، بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور فرمایا ان میں سے بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ مومن مومن کے لیے مثل الجسدی، کہ ایسا ہے کہ جس طرح ایک ہی جسم ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے حصے کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو مومن کا مومن پر جو حق ہے کہ خوشی میں اس کو مبارک دی جائے، اور فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے، اور انہی حقوں میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ مومن کو ضرورت پڑے
مجبور ہو، پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے، اور اس کو اگر قرض کی ضرورت ہے تو اس کا قرض دیا جائے۔ ویسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی کو قرض نہیں دیتے۔ کوئی بندہ قرض لینے کے لیے آ جائے گھر میں تو بعض اوقات وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی بینک میں پیسے پڑے ہیں، گھر میں پیسے پڑے ہیں تو نہ کر دیتے، ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مال کو جوڑ کے رکھنا، تجوریوں میں بند کر کے رکھنا، مال کو جمع کر کے رکھنا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جو گن گن کے جو مال کو جمع کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یہودی اس طرح خزانے پر سام بن کے بیٹھتے تھے، کسی کو نہیں دوڑتے تھے۔ ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ پیسے سرکولیٹ ہوں، پیسے معاشرے کے اندر پھیلیں، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، زکوٰۃ، عشر، قربانی سارے اس لیے رکھیں تاکہ دولت صرف چند خاندانوں تک محدود نہ رہے، دولت بینکوں میں نہ پڑی رہ جائے، تجوریوں میں نہ پڑی رہ جائے، بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، بازار آباد ہوں، تجارت، لوگوں کا کاروبار پھیل لے، بے روزگاری کم ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ہمارا دین اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور ہمارا دین اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرض بھی دیا جائے۔ قرض دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے، قرض ثواب کی نیت سے لینا بھی ثواب ہے۔ مجبوری کے وقت، ضرورت کے وقت اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے، اس کی بھی ہمارے دین نے تعلیم دی ہے اور پسند کیا ہے۔ جب ابھی شریعت کے احکام نہیں آئے، وحی کا نزول نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رہتے ہیں عربوں کے، پہلی وحی آتی ہے تو سیدہ خدیجہ کے الفاظ ہی یہی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کہ انت تکسب المعدوم ونوائب الحق، کہ آپ تو لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مددگار ہیں، حق کے لیے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کا رب رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اونچی شان تھی کہ ابھی قرآن نہیں نازل ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورتیں پہلے سے پوری کرتے ہیں۔ ابھی شریعت کے احکام نہیں آئے، حضور علیہ السلام لوگوں کو قرض بھی دیتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے بھی تھے، بھوکوں کو کھلاتے تھے، پیاسوں کو پلاتے تھے، جن کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کپڑے لے کر دیتے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس واسطے، اور جب ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی طرف تو پہلا کام یہی ہوا ہے کہ لوگوں کے معاشی معاملات حل کیے گئے۔ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ کئی مہاجر صحابہ نے انصاریوں سے قرضہ لیا ہے کہ بھائی تمہیں کچھ ہمیں پیسہ قرض دے دو، ہم بازار میں جائیں گے، اپنا کاروبار کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے قرض دیا اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کے بازاروں کو آباد کیا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بوقت ضرورت پاک محبوب علیہ السلام نے قرض لیا ہے اور قرض دیا بھی ہے۔ اس بارے میں آج میں نے چاہا کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ہماری ضرورت
ہوتی ہے ہر بندے کی قرض لینا دینا، تو اس بارے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکام آپ کو بیان کر دیے جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے سے کچھ لین دین کرو دین کا، قرض کا، تو فرمایا الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو قرض ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے، قرض دیا بھی جاتا ہے، لیکن لوگ لکھتے نہیں ہیں اور مقرر مدت بھی مقرر نہیں کرتے۔ تو قرض ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت جو ہے یہ نفرت میں بھی بدلتی دیکھی ہے ہم نے، رشتوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے، دوستیاں تعلقات ختم ہوتے دیکھے ہیں قرض کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق قرض نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قرض کا لینا دینا ہو تو اس کو ایک مقررہ مدت تک لکھ لو، یعنی مدت کو مقرر کرو پھر اس کو لکھ لو۔ تو قرض پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ دیتے ہی کوئی نہیں، اور اگر کوئی لینا دینا اپنا تعلق ہو، دوستی ہو، تو پھر مدت ہی مقرر نہیں کرتے اور پھر اس کو لکھتے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو کیا حکم ہے اللہ کا کہ قرض کو مدت مقرر کرنی ضروری ہے، بھائی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، یہ مجھے واپس کب کرو؟ مدت انہوں نے کہا جی میں اے سال دے 12ویں مہینے وچ، یعنی اس دسمبر میں آپ کو واپس کر دوں گا، دسمبر کی 30 تاریخ کو۔ اب یہ مدت مقرر ہو گئی، یا 1 سال بعد واپس کروں گا، 2 سال بعد واپس کروں گا، یہ مدت مقرر ہو گئی، 1 سال 2 سال یہ مدت مقرر ہو گئی۔ اور اگر آتا جی بس ٹھیک ہے جدوں پہنچ ہوئی، جدوں میرے کو پیسے آئے تو میں واپس کر دیتا ہوں، مدت مقرر کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ اب پتہ نہیں اس کو کب توفیق ملے، کب اس کے حالات اچھے ہوں، کب اس کے حالات بہتر ہوں، کب اس کے حالات موافق ہوں۔ تو مدت مقرر کرنا ضروری اور پھر اس کو لکھنا بھی ضروری۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ چھوٹا موٹا قرضہ ہو تو اس کے لیے بے شک نہ بھی بندہ لکھے، 100-200 لیا ہے کسی سے یا 2-4 ہزار روپیہ کسی سے لیا ہے، تو اس پر اگر کوئی گواہ مقرر نہیں کرتا، لیکن اگر بڑی رقم ہے، کئی لوگوں کے نزدیک 10,000 روپیہ بھی بڑی رقم ہے، جو لیبر ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے 10,000 روپیہ بھی ایک بڑی رقم ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے لیے 10,000 روپیہ معمولی رقم ہے۔ تو یہ ہر بندے کے لیے اپنی اپنی حیثیت ہے کہ کس کے لیے کتنی حیثیت کے رقم ہو تو وہ چھوٹی موٹی رقم ہوتی ہے۔ تو چھوٹی موٹی رقم کو اگر کوئی نہیں بھی لکھتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر بڑا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو ضرور لکھنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی یہی ہے کہ کسی سے بوتل منگوا لی دکان سے، یا سگریٹ کی ڈبی کسی نے منگوا لی، یا کلو چینی منگوا لی، تو یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، لیکن بہتر یہ بھی ہے کہ ان کو بھی لکھا جائے، کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی لوگوں کو جھگڑتے دیکھا ہے، اور اس طرح کی خبریں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ 10 روپے کی خاطر کسی کی جان لے لی، یا 100 روپے کی خاطر لوگوں نے بندے کو مار دیا۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے تو مدت کو مقرر کر لے کہ یہ ادھار کب واپس کرو گے۔ ہمارے یہاں ادھار دینے کا رواج اس لیے بھی کم ہے کہ لوگ ادھار لے تو لیتے ہیں، ادھار دینے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ ادھار لینا بھی بہت بڑا قارئ ثواب ہے اور ادھار دینا بھی بڑا ثواب ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ کے وہ احکام جو قرض لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس کر دوں گا، میں ادا کر دوں گا، یہ کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا مال لیا اور ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی طرف سے ادا فرما دے گا۔ اور جس نے لوگوں سے مال لیا اور نیت یہ ہے کہ واپس نہیں کروں گا، تو فرمایا اللہ اسے ضائع کر دے گا۔
اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو لوگوں سے پیسے لیتی تھی، واپس نہیں دیتی تھی، مکر جاتی تھی، پیسے ادھار لے لیتی تھی لیکن واپس نہیں کرتی تھی، مکر جاتی تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو محبوب علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جو چور کی سزا ہے اس پر نافذ فرمائی۔ آپ کی سیرت میں یہ بات بھی ہے۔ تو اسی طرح ہماری ماں مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل اس کو لائے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ لوگوں سے قرض لیا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ لیا کرتی تھی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کس لیے قرض لیتی ہیں؟ بظاہر آپ کو کئی دفعہ ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ پھر بھی قرض لے لیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو بندہ قرض کو لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی طلبگار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے معاملات میں اللہ کی مدد رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال رہے گی تو میرے لیے آسانی رہے گی، اس لیے میں قرض لے لیتی ہوں۔ یعنی اس نیت سے قرضہ لینا کہ میں اس کو ادا کر دوں گا تو اللہ کی طرف سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جس بندے نے قرض لیا اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کی اور کوشش کرتا رہا لیکن ادا نہیں کر سکا، مر گیا ہے، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا ولی ہوں، یعنی اس کی طرف سے پھر میں ادا کروں گا۔ یہ بھی حدیث پاک مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرض دار کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا، جس بندے نے قرضہ لیا ہوگا نا، اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، اے ابن آدم تو نے یہ قرض کیوں لیا اور لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ تو وہ عرض کرے گا میرے رب تو جانتا ہے جب میں نے یہ مال لیا تھا تو نہ ہی میں نے اسے کھایا، نہ ہی پیا اور نہ ہی اسے پہنا اور نہ ہی اسے ضائع کیا، مگر یہ میرا مال جل گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اور اس کی قیمت میں کمی آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس کی طرف سے قرض ادا کروں۔ پھر اللہ عز و جل کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان کے پلڑے میں رکھ دے گا تو نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں گی اور وہ بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جڑے بندے دی نیت ہوندی ہے قرض ادا کرنے دی تو میدان محشر وچ اللہ پاک اس بندے دی مدد فرمائے گا، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اس بندے دی مدد فرمان دے۔ اس واسطے قرض پہلے نمبر پر تو نیت اپنی صاف رکھنی چاہیے، نیت صاف ہو، ستھری ہو، کسی کا روپیہ پیسہ کھانے کی غرض نہ ہو۔ عموماً بندہ فوت ہو جاتا ہے تو گھر والے اعلان کراندے نے بھی جنہیں کسی کا کوئی لین دین کرنا ہوئے وہ لینے والے تے آمدے نے، دینے والے کو نہیں آمدے ہیں۔ جن لوگوں نے لینا ہوتا ہے مال وہ تو آ جاتے ہیں جی میرے اینے دینے میرے اتنے دیتے ہیں، جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ مکر جاتے ہیں کئی دفعہ، اور مکرنے والے کون ہیں؟ ہمارے جیسے بھائی ہیں۔ سوچنا چاہیے کنی دیر کھا لین دے، کنا کو کھا لین دے اور کنی کو وہ جان بنے دے یا کنے سونے کپڑے پا لین دے اور کنی دیر تک پان دے۔ اگر کسی بندے دی زمین تے بھی قبضہ کر کے ظلمن رہ لو دے تو کنی دیر تک رہو دے، کنی دیر تک موجاں کر لو دے۔ اس واسطے جہے بندے نو سوچ ہو جاوے نا تو وہ بندہ ہے گندی حرکت نہیں کرتا، بری حرکت ہے، انسانیت تو گری حرکت ہے۔ مسلمانی تو دور دی گل ہے نا، انسانیت تو گری حرکت ہے کہ کسی کا قرضہ دبا لینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک بیان فرمائی ہے اور اتنی ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ جہے بندے دی نیت سچی ہوندی ہے، ستھری ہوندی ہے اور اللہ پاک اس کی کس طرح مدد فرماندا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں اس بندے دا مقام و مرتبہ ہوندا ہے۔
پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، 1000 دینار اس نے قرض لیے۔ جس بندے سے قرض لیے اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، اس نے کہا یار میرا تو اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ قرض خواہ نے آخیا بھی کوئی ضامن ہی لایا، انہوں نے کہا میرا تو رب تو علاوہ کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی بندہ میری ضمانت دینے واسطے تیار نہیں، لیکن میری نیت بڑی سچی ہے، میں انشاءاللہ تمہیں واپس کر دیاں دا 1000 روپیہ۔ تو اس نے 1000 روپے دے دیے، اور ایک عرصے بعد وہ بندہ ادھار دینے پر قادر ہو گیا، لیکن گیا ہوا تھا سفر پہ، تجارت پہ، اور وہاں پہ تجارت اس نے کی تو اس کے پاس 1000 دینار آ گئے، اور اس کو اتنی اس کی وسعت بن گئی کہ وہ 1000 روپیہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن سمندر میں نہ کوئی اس وقت کشتی تھی، نہ کوئی جہاز تھا، کوئی شے نہیں تھی سمندر میں، اور مقررہ تاریخ آ گئی کہ جس 1000 دینار دینا تھا۔ تو اس نے کہا یا اللہ پاک میں تنوں گواہ بنایا سی، یا اللہ پاک میں نے آپ کی ضمانت دی تھی، میرے کو تو کوئی وسیلہ ہی نہیں کہ 1000 روپیہ اس بندے تک پہنچا سکا۔ پھر اس بندے نے ایک لکڑی لبھی، اوتھے لکڑی ہوندی نا وڈی، تو لکڑی ملی تو اس نے 1000 دینار ایک کپڑے میں ڈالا، اور اس میں ایک خط لکھا، اور لکڑی وچ کھوڑ جی بنا کے نا سوراخ کر کے کھوڑ جی بنا کے وہ وچ پا دیتے پیسے، اور کہا کہ یا اللہ پاک تو گواہ رہی کہ میں 1000 روپیہ واپس کر دیتا، جس طرح میں اللہ پاک تیری گواہی تے تیری ضمانت تے پیسے لے سی میں اسی طرح واپس کر رہا ہوں۔ اور وہ لکڑی نو سمندر میں پا دیتا، اور تیر دی جڑے بندے نے قرضہ دیتے سی، ایک دن وہ گیا انج ہی سیر کرن سمندر تے انہوں وہ لکڑی لبھی، تو انہیں کہا کہ چلو گھر جا کے ہانڈی پکانے ہیں، لکڑی لب گئی ہے، لکڑی نو کہاڑے نال ٹکیا کٹیا تو ویکھیا وہ وچوں تھیلی پیسیاں دی نکلی اور ایک خط بھی نکلیا، اور وہ لکھیا کہ میں 1000 روپیہ قرضہ لیا سی اللہ نو گواہ بنا کے، 1000 روپیہ قرضہ لیا سی اللہ نو ضامن بنا کے، اج میں واپس کرنے، اللہ پاک تیری ذمہ داری ہے کہ تو اینو پہنچا دے۔ تے وہ بندہ بڑا حیران ہویا کہ پیسے تو میں ہی دیتے تھے، آئے بھی میرے گھر ہی نے، اور اتفاقاً آئے نے، اور یقین جانو اس طرح ہوندا ہے جیڑے بندے دی نیت سچی ہوندی ہے، ایمان پکا ہوندا ہے، اللہ پاک دے غیب دے خزانے تو مدد فرما دیندا ہے، اللہ پاک خود ہی اسباب بنا دیندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات ہی خود بنا دیندا ہے۔ اور اس بندے تک جدوں پہنچی، اور پھر کچھ دنوں بعد اس بندے نو کشتی ملی، اس بندے کو گیا تھا یار میں وعدے دی پابندی کیتی ہے، وعدے دی پاسداری کیتی ہے، اور لکڑی وچ پا دیتے سی، تو اس بندے نے کہا الحمدللہ میرے تک پہنچ گئے نے۔ اے ہوندی ہے نیت دی سچائی، اے ہوندی ہے نیت دی پاکیزگی، اور قرضہ اس نیت لے رہا کہ قرضہ ادا کراں گا، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی مدد فرماندا ہے اور انہوں ادا کرنے دی توفیق مل جاندی۔ اللہ ایسی قرض لینے دے متعلق انہیں قرض دینا کسی نو کتنا بڑا ثواب ہے۔ ساڈے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لوکاں نو کثرت نال قرض دیندے سی، آپ دی زمین دی آمدن ہوندی سی، وہ دے وچوں ایک حصہ کٹ دیندے سی کہ اے حصہ میں لوکاں نو قرضہ دینا میں، وہ اس نیت نال۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے انہاں کول پوچھا کہ تسی قرضہ دیندے کیوں ہو؟ وہ دیندے کیوں ہے تانوں حدیثاں سنانا وا، تانوں پتہ لگے تا قرض دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی رات، ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، میں جنت دے دروازے اتے لکھیا ویکھیا ہے کہ صدقے دا ثواب 10 گنا ہے۔ کوئی بندہ رب دی راہ وچ مال خرچ کردا ہے تے انہوں 10 گنا ثواب ملدا ہے، اور جیڑا بندہ کسی نو قرض دا روپیہ دیندا ہے تے ایک قرض 18 گنا او دا ثواب ہے۔ صدقہ دینا 10 روپیہ 10 گنا، اور قرض دینا 18 گنا۔
حدیث پاک ہے جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی نو قرض دیندا ہے، جتنا انہیں قرضہ دیتا ہوئے اتنا ہی اللہ پاک روزانہ اس بندے نو صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک۔ مثلا کسی بندے نے کسی نو 1 لاکھ روپیہ دیتا قرضہ، مدت کیتی 1 مہینہ، 1 مہینے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ واپس کر دی، 1 مہینے واسطے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو انہوں روزانہ 1 لاکھ روپیہ رب تعالیٰ دی راہ وچ صدقہ و خیرات کرنے دا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، روزانہ اللہ اپنے فضل نال عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک دا اگلا حصہ ہے، مفہوم ہے وہ کہ اگر وہ بندہ مہینے بعد واپس نہیں کر سکیا، مقررہ تاریخ تک انہیں واپس نہیں کیتے، ہے بھی آدھا یار تھوڑی اور مہلت دے دے، حالات نہیں ٹھیک ہے بھی، انہیں تھوڑی اور مہلت دے دیتی، تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا مہلت تو بعد جتنے دن گزرے دیں، جتنے دن گزرن دے، ہر دن اس بندے نو دگنا ثواب ملے دا رب دی راہ وچ صدقہ کرے۔ یعنی پہلے 1 لاکھ روپیہ روزانہ، ہن 2 لاکھ روپیہ روزانہ رب دی راہ وچ صدقہ و خیرات کرنے دا ثواب ملے گا۔ اتنا زیادہ ثواب ہے کسی بندے نو قرض دینا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماندے نے کہ صدقہ لینے والے، زکات لینے والے تے بعض اوقات وہ لوگ بھی ہوندے نے کہ جڑے اس چیز دے مستحق ہی نہیں ہوندے، غیر مستحق لوگ لے جاندے نے۔ تسی راشن ونڈیا، صدقہ ونڈیا، بعض اوقات پیشہ ور لوگ لے جاندے نے، منگنے والے لوگ لے جاندے نے۔ لیکن فرمایا جڑا بندہ قرض دے وہ صرف ضرورت مند ہی لیندا ہے، قرض غیر مستحق بندہ نہیں لیندا ہے، قرض صرف جنوں مجبوری ہوے، ضرورت ہوے تے وہی لیندا ہے۔ اس واسطے کسی بندے نال کسی نو قرض دینا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1 لاکھ یعنی سمجھو نا، ایک بندے کسی نے 2 لاکھ روپیہ دے دیتا تو روزانہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات، اور قیامت والے دیہڑے پتہ لگے دے اتنی نیکیاں کتوں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہیں حدیثاں سنائیاں نے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان نو 2 واری قرضہ دیندا ہے تے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ انہوں قرض دے عوض اتنی ہی رقم صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حالانکہ مال بھی انہوں واپس لب رہا ہے، لیکن انہوں روزانہ انہاں صدقہ کرنے دا بھی ثواب مل رہا۔ تے مال نو جوڑ کے رکھنا اور کسی ضرورت مند نو نہ دینا، اے یہودیاں دا طریقہ ہے۔ یہودی جوڑ کے رکھتے سی۔ ساڈے بھی کئی بندے ایسے نے کہ جنہاں دا مال بینکاں وچ گل سڑ رہا ہے اور کسی نو ضرورت مند نو نہیں دین دے، کسی بندے دی ضرورت نہیں پورا کرتے ہیں۔ اس واسطے دینا چاہیے، خوش دلی نال دینا چاہیے اور لوکاں نال نرمی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں تمہیں ایک اور حدیث پاک سنانا، بھی صحیح بخاری دی حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتاں وچوں ایک بندہ سی، وہ دی موت دا وقت آیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے وہ دی روح قبض کرنے واسطے گئے جڑے جنتی لوکاں دی روح قبض کردے نے۔ تے اس بندے نے کہا یار میں تے کوئی جنتیاں والا کام ہی نہیں کیتا، میں تے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیتا، تسی میرے واسطے جنت تو کفن لے آئے ہو خوشبودار، میں تے کدے نماز بھی نہیں پڑھی، نہ کدے کوئی اچھا کام کیتا۔ فرشتیاں نے کہا یاد کر تو کوئی اچھا کام کیتا ہو۔ انہیں کہا ہاں میری دکان سی، تاجر سی، تے میں لوکاں نو آخدا سی، ملازماں نو آکھیا سی کہ کوئی بندہ قرض لین آوے نہ ادھار لین آوے تے دے چھڑیا کرو، اور ادھار منگنے وچ میں لوکاں نال سختی نہیں سی کردا ہے، کوئی دے جاندا سی تے ٹھیک ہے، کوئی نہیں سی دیندا تے میں لوکاں نال سختی نہیں سی کردا، کوئی مجبوری دے وقت نہیں سی دے سکدا تے میں معاف بھی کر سکدا سی کہ نہیں دے سکدا، تیرے حالات نہیں ٹھیک، معاف کر دیندا سی۔ پاک محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے کہ یہ بندہ ہو کر بندیاں تے رحم کھا رہا ہے تے میں تے ارحم الراحمین ہاں، میں اس نو معاف کیوں نہ کر دیں؟ اے بندہ ہو کے بندیاں نو معاف کر دیندا، میں تے رب ہاں، میں پھر انہوں معاف کیوں نہ کر دیں؟ اس واسطے کسی کو قرض لینا ہوئے نا، اگر کوئی دیوے کوئی ماڑا ہوئے ضرورت مند تے اوندا اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے تے سارا معاف کر دیو، سارا نہیں تے کچھ حصہ معاف کر دیو۔ اے عمل بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور بہت ہی اللہ دا قرب عطا کرتا ہے۔ جڑے بندے کو زیادہ نمازاں نہیں نہ پڑھیاں جاندیاں، نہ تہجد پڑھ سکدا ہوئے، نہ زیادہ تلاوت قرآن کر سکدا ہے، اے عمل اپنا لینا۔ اے جننے میرے بھائی بیٹھے نے، تنہا دار نے یا ملازم نے یا جاب کردے نے یا بزنس مین نے، اپنی آمدن دا ایک حصہ
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਜ਼ਕੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਵੇਦਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਬੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਮਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਗੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਾਦ ਔਕਾਤ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید کا بھی گناہ معاف ہو جاتا، قرض والا معاف نہیں ہوتا۔ اس واسطے فوراً ہی ادا کرنا چاہیے، نیت اپنی صحیح رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ساڈے کئی لوگوں کو سنیا میں کہ آخر ہیں یار کہ اپنا مال ہی ہوتا ساڈا، اسی قرض دینے ہاں تے خود اسی ایک بیکاری بن کے انہوں کو منگنا پیندا، لوکی دیندے نہیں ہے۔ یہ دونوں سائڈاں تے غلطیاں نے، افراط و تفریط نے، وہ دی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اتنا کھجل نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے، اور ایسے وجہ تو لوگوں نے قرض دینا بند کر دیتا کہ لوکی دھکے اور ٹھڈے اور لوگوں کو جان بوجھ کے پریشان کرتے ہیں۔ اے کئی نفلی عمریاں تو، نفلی حجاں تو اور نفلی افطاریاں تو افضل کام ہے کہ کسی مسلمان دا حق ادا کر دینا۔ اے ضروری ہے، کسی دا قرضہ لے انہوں ادا کرنا، حق مہر بیوی دا انہوں ادا کرنا۔ کئی بندیاں نے نکاح ٹائم تے لہائے نے 10-10 لاکھ روپے حق مہر، وہ بھی قرض ہے، وہ ادا کرنا ہے بیوی نو۔ بیوی نو تڑیاں دے کے یا ڈرا دھمکا کے نہیں تو مطلب طلاق دے دینی ہے، تو نہیں، اے گناہ ہے۔ اپنی بیوی دا حق مہر بھی قرض ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ قرض دے احکام مزید بیان کران دے ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب